وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سارے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر. سارے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم سب گواہی دو انسانوں پر. سارے مسلمان کس انسان پر کس بات کی گواہی دیں گے؟ سارے مسلمان سارے غیر مسلموں پر، کہ مسلم کے مقابلے میں انسان ہے، تو گویا کہ سارے مسلمان یہ گواہی دیں گے کس پر؟ غیر مسلم پر. کس بات کی گواہی دیں گے؟ اسی بات کی گواہی دیں گے جس کی گواہی اللہ خود دیتا ہے. فرشتے دیتے ہیں، اہل علم دیتے ہیں. کیا اللہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ فرشتے کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے. فرشتے اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہے وہ بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں، وہی سب پر غالب ہے، وہ حکمت والا ہے. گویا سارے مسلمانوں پر فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے. سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ دوسروں تک پہنچائے، اور اگر نہ پہنچائے تو جیسا کہ اس وقت عام حالت مسلمانوں کی ہے، ہماری ساری محنتیں مسلمانوں پر صرف ہو رہی ہیں کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اور غیر مسلموں کی طرف توجہ ہی نہیں. جبکہ مسلمانوں کا یہ سمجھنا کہ اگر ہم خود توحید پر قائم ہو جائیں، نماز روزے کے پابند ہو جائیں، تو دوسرے جائیں جہنم میں، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. کتنا بڑا جرم ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو شہادت دینے کے لیے کہا ہے؟ مسلمانوں کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ یہ اسلام دوسروں تک پہنچائیں. اگر نہیں کرتے تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ. اچھا، تو ہم توحید پر قائم ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں. کیا دلیل؟ کیا دلیل؟ کچھ لوگوں نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو. لا یضرکم من ضل،
تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو گمراہ ہو رہا ہے، اگر تم خود ہدایت پر رہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم خود توحید پر قائم ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، تو دین کی دعوت نہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نقصان ہم کو نہیں پہنچے گا، جو گمراہ ہو رہا ہے ہونے دو۔ چنانچہ دین کی دعوت ان لوگوں نے چھوڑ دی، بیٹھ گئے اطمینان سے کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو توحید پر قائم ہیں، ہماری نجات ہو گئی۔ خبر ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ کچھ لوگ اس آیت کو پڑھ کر دین کی دعوت چھوڑ چکے ہیں۔ بلایا، کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، لوگو تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اس کا صحیح معنی تو وہ ہے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور کیا سنا ہے؟ سنو، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں، اس کو پورے طور سے روکنے کی کوشش نہ کریں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ کا ایسا عذاب نازل ہو جو دونوں کو شامل ہو، جو ظلم کر رہا ہے اس کو، اور جو ظلم ہوتے دیکھتا مگر روکتا نہیں اس کو بھی۔ ظالم کون؟ ظالم کون؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو مشرک شرک کر رہا ہو اور مسلمان دیکھے اور نہ روکے تو اللہ کا عذاب آئے گا، دونوں کو شامل ہوگا، گرچہ کہ توحید پر قائم ہے، مگر یہ توحید پر قائم رہنا اس کے لیے اللہ کی عذاب سے بچائے گا نہیں، کہاں اللہ کے۔ اس لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ شرک کرے وہ، ہم صرف دیکھیں نہ روکیں تو ہم کو بھی عذاب، یہ کیسی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نفسیات کو سمجھتے تھے کہ کچھ لوگ یہ سوچیں گے میں نے تو کچھ نہیں کیا، مجھ کو کیوں عذاب؟ تو ایک مثال سے سمجھایا، کہا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا فی سفینۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حد پر قائم ہیں، جو دین پر قائم ہیں، اور ان کی مثال جو اللہ کی حد کو توڑے ہوئے ہیں یا دین سے دور ہیں، یعنی مسلم اور غیر مسلم کی مثال یہ ہے، کیا ہے؟ کمثل قوم استہموا فی سفینۃ، کچھ لوگ ہیں جو پانی کے جہاز میں سفر کر رہے ہیں، قرآن اندازی کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں۔ پانی کا جہاز دو منزلہ ہے، قرآن میں کسی کا نام اوپر آیا کسی کا نیچے، تو کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی کے لیے اوپر جاتے ہیں، ان کے اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیا بار بار ڈسٹرب کرتے ہو، جاؤ خاموش بیٹھو۔ تو کہتے اچھا ہم لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اوپر نہیں آئیں گے، نیچے ہی سوراخ کرتے ہیں، نیچے ہی سے پانی لیں گے۔ اب یہ سوراخ کرنے لگتے ہیں، اوپر والے جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ سوراخ ہو رہا ہے، اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا کیا، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، چھوڑ دیں اس کو سوراخ کرنے کے لیے، سوراخ ہوگا پانی بھرے گا تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی؟ اوپر والوں نے تو کچھ نہیں کیا مگر ڈوب رہے ہیں وہ بھی۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا پانی جہاز کے مانند ہے، اس میں تم بھی سوار ہو وہ بھی سوار ہیں، ان کو بچاؤ گے تب تو بچو گے ورنہ لے کے ڈوبیں گے۔ مسلمانوں یہ مت سمجھو کہ ہم توحید پر قائم ہیں ہماری نجات نہیں، ان کو بچاؤ گے تو تمہاری نجات۔ اور ساتھ ہی جو توحید پر قائم ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، ان کا یہ دعویٰ کہ ہم تو سنت کے شیدائی ہیں، سنت کو قائم کرنے کے لیے کتنا مر مٹتے ہیں، یہ ایک ایک سنت کے لیے مرنے مٹنے والے ہیں،
ان کا یہ کہنا کہ ہم تو سنت کے شہدائی ہیں، اگر وہ دین کی دعوت نہیں کرتے، دین کی دعوت کا جذبہ ان کے دل میں نہیں ہے، تو پھر یہ کہ ہم سنت کے شہدائی ہیں یہ جھوٹا دعویٰ ہے. جھوٹا دعویٰ، جی ہاں جھوٹا دعویٰ ہے. کیا دلیل بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے بارے میں جتنی تڑپ تھی، اگر وہ آپ کے اندر وہ تڑپ نہیں تو پھر آپ جھوٹے مدعی ہیں. کتنی تڑپ تھی ذرا دیکھیے تو. بھئی آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو تھا کہ غیروں تک دین پہنچاؤ، اور آپ کو کتنی تڑپ تھی دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان غیر مسلموں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں، اسفاً مارے غم کے، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ کو غم کس بات کا؟ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ کو غم اس بات کا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر آگ میں جلے گا، جہنم میں جلے گا. ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر آگ میں جلے گا. کیا دلیل کہ یہی غم آپ کو کھا رہا تھا؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں. ایک غیر مسلم سے کہتے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جو آگ جلائے، آگ میں کیڑے مکوڑے گرنے لگیں تو کیڑوں کو ہٹا رہا ہے کہ ہٹو ہٹو ادھر آگ ہے جل جاؤ گے، ہٹو ہٹو ادھر آگ ہے جل جاؤ گے. کہتے ہیں میری کیفیت بالکل ایسی ہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا الفاظ؟ انی لآخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ آگے آگ ہے، شرک پر مرو گے جلو گے آگ میں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ بچ جاؤ گے، کہو لا الہ بچ جاؤ گے. تو جب تک یہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہوگی ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم سنت کے شہدائی نہیں. ہمارا خود توحید پر قائم ہو جانا کافی نہیں. کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قل انی امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو. آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا، مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں. پھر آگے الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. اب ایمان مکمل ہوا. الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. کیوں میں لوگوں کو بلاؤں؟ مجھے کیا پڑی ہے لوگوں سے؟ کہا وہ الیہ مآب، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ پوچھے گا میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کر کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں تو یہ کروں گا، کوئی مانے نہ مانے. تو یہی کام مسلمانوں کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی، کوئی زحمت نہیں دی جائے گی؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہتے میں تو مسلمان ہوں. وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، جس کو بھی دین حق سے نوازا اس کو حکم دیا تھا کہ اس کو آگے بڑھاؤ. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اگر دین کی دعوت دیتے ہو تو سچے مسلمان، ورنہ کیا دلیل بھائی؟ دین کی دعوت دیتے ہو تو سچے مسلمان، ورنہ جھوٹے مسلمان. کیا دلیل؟ دلیل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ. آزمائش یہ، ہم تو تم کو آزمائیں گے
یہاں تک کہ دیکھیں تم میں سے کون ہماری راہ میں محنت کر رہا ہے. اگر راہ میں محنت کر رہے ہو تب تو تمہارے لیے جنت کی گارنٹی، ورنہ جنت کی گارنٹی ہٹائی جا رہی ہے. ارے جنت کی گارنٹی ہٹائی جا رہی ہے؟ جی ہاں. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کلمہ پڑھ لیے ہیں بس ہو گیا جنت. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے محنت کی ہے. اگر محنت کرتے ہو تو واقعتاً تم جنتی، ورنہ صرف کلمہ پڑھ کر نہیں بھائی. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلمہ پر ہم کو ضمانت دی ہے جنت کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہا وہ تو جنت میں چلا گیا. پھر آپ کون ہوتے ہیں ہماری جنت ختم کرنے والے؟ بھائی میں کہاں کسی کی جنت ختم کرتا ہوں. جس نے جنت کی گارنٹی دی ہے اس نے جوڑ دیا ہے لا الہ کو اور پہنچاؤ تو جنتی. میں اپنی طرف سے آیت نہیں پڑھا ہوں، آیت تو قرآن کی موجود ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. اچھا تو اس کے بغیر نجات نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کرنا یہ ہے کہ آپ ٹھان لیجئے کہ ہم سے جو سکے جتنے تک ہم پہنچ سکتے ہیں ان کو دین پہنچائیں گے. ارے کیسے ٹھان لیں، کیسے پہنچائیں؟ حالات تو بڑے خراب ہیں. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. یہ تم لوگوں کو تو پھر کہیں اور لے جانے مولانا صاحب. دیکھتے نہیں ملکی حالات کیسے ہیں؟ فلاں کے ساتھ کیا ہوا، اس کی وجہ سے ہمارا عزائم پست ہو جائیں گے، ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے گا کہ اللہ نے جو کام ہمارے حوالے کیا ہے ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں. کیا اس طرح کے حالات پہلے پیدا نہیں ہوئے؟ پڑھی آیت کہا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو جب تم کم تھے، کمزور تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو جب تم کم تھے، کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم کو ڈر لگا رہتا تھا کہ دین کا کام کریں گے تو لوگ اٹھا لے جائیں گے. یہی تو لوگوں کو ڈر لگا ہوا ہے، اٹھا لے جائیں گے. قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم کو ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ اٹھا لے جائیں گے. فآواکم وأیدکم بنصرہ، تم اللہ پر ایمان رکھ کر کے اللہ کا کام کرتے رہے تو اللہ نے تم کو بنا دی، اللہ نے تم کو بچایا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد خاص سے نوازا. وہ کام پر لگے رہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو کبھی مغلوب تھے غالب آئے. کیسے غالب آئے؟ اللہ کے حکم سے آئے، اللہ کے کام کو اپنایا اور اس کے لیے تن من دھن لگا دیا تو غالب آئے، ویسے نہیں آئے. آپ ذرا دیکھیے جو لوگ اس وقت غالب ہیں یوں ہی غالب آ گئے ہیں کیا؟ بھائی دیکھیے یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں جو جیسا سبب بنائے گا ویسے ہی پھل پائے گا. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو جیسی محنت کرے گا ویسے اس کو ملے گا. تو جو لوگ جس مذہب کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ پا رہے ہیں، یوں ہی نہیں پا رہے ہیں، محنت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھیں کسی زمانے میں وہ غالب ہوں گے. کیسے غالب؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ جو کفر پر قائم ہیں، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکا جائے. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وہ ایسے ہی خرچ کرتے رہیں گے مگر ایک دن آئے گا جب وہ افسوس کریں گے. یہ دن کب آئے گا کہ وہ افسوس کریں گے؟ اہل حق سوتے رہیں گے تو نہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے. سوتے رہیں گے تو مریں گے. ان کو اٹھنا ہوگا، اٹھ کر اسلام کا پرچم بلند کرنا ہوگا، اسلام لوگوں تک پہنچانا ہوگا، پھر یہ کایا پلٹے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خوف و ہراس دل سے نکالو کہ یہ لوگ غالب آ گئے ہیں، اب ہم تو مغلوب ہیں، ہم کیا کریں؟ نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اپنا کام کرو تم. کیسے کہتا ہے دیکھیے
इन्नमा ज़ालिकुम अश-शैतान युख़व्विफ़ु औलियाह, ये शैतान है जो तुमको डराता है अपने मानने वालों से कि तुम दीन का काम करोगे तो वो पकड़ ले जाएंगे। फला तख़ाफ़ूहुम, तुम उनसे मत डरो। व ख़ाफ़ून इन कुंतुम मुमिनीन, तुम मुझसे डर कर मेरा काम करो अगर मुसलमान हो, मुझसे डरो और मेरा काम करो अगर मुसलमान हो। वला यहज़ुनकल लज़ीना, क्या बेहतरीन आयतें पढ़ी। वला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, तुमको गम में न डालें वो लोग जो कुफ्र में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तुमको गम में न डालें वो लोग जो कुफ्र में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस वलायत पर हुकूमत, इस वलायत पर हुकूमत, इस वलायत पर हुकूमत। वला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, ये अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो क्या कोई इंसान सोचता है कि हम अल्लाह को नुकसान पहुँचा देंगे? नहीं। तो फिर अल्लाह को नुकसान नहीं पहुँचा सकते कि क्या मतलब? यानी अल्लाह के बंदे जो अल्लाह का काम कर रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये तो हमारे ईमान की कमज़ोरी है कि लोगों से डर कर अल्लाह का काम छोड़ रहे हैं। नहीं, होना तो उल्टा चाहिए। अल्लाह से डर कर अल्लाह का काम करेंगे किसी की परवाह किए बगैर। फला तख़शौहुम वख़शौनी, लोगों से मत डरो, मुझसे डरो, मुझसे डर कर मेरा काम करो, तो फिर अल्लाह की मदद आएगी। और जान लो अल्लाह की मदद आएगी तो तुम पर किसी को का गलबा नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और जब अल्लाह की मदद आ जाए तो किसी की कोई क़ुव्वत काम नहीं करेगी। वहीं यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अल्लाह की मदद अगर तुम्हारे साथ हो गई तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। और इस आयत को पढ़ते रहिए जो इस मैदान में काम कर रहे हो। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे की हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं है कि तुम डरते हो लोगों से? अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे की हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं है? व युख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही, तुमको लोग डराते हैं अल्लाह के अलावा दूसरों से। कहाँ गया तुम्हारा ईमान? ज़ुबान से तो कहते हो अल्लाह जिसको बचाए उसे कौन चखे, मगर दिल कहाँ में ईमान कितना है? ज़रा तोड़ कर तो देखो कि लोगों के डर से अल्लाह का काम छोड़ रहे हो, जबकि ज़ुबान से तो कहते हो अल्लाह बचाएगा तो कौन क्या कर लेगा। तो अल्लाह ताला वही जोश और हिम्मत आपके अंदर पैदा करना चाहता है कि हम मुहाफिज हैं उनको। ये मत सोचो कि पहले के लोग थे वो तो अल्लाह वाले थे, अल्लाह की मदद उनके साथ हुआ करती थी। नहीं, अल्लाह की मदद हर ज़माने में अल्लाह का काम करने वालों के साथ होगी और रही है। क्या दलील? कि हर ज़माने में अल्लाह का काम करने वालों को अल्लाह की ताईद और मदद हासिल होगी। दलील कहा अल्लाह ताला ने, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, अल्लाह ने वादा कर रखा है हर उस शख्स से जो ईमान लाए और नेक काम करे, और नेक कामों में सबसे अच्छा काम अल्लाह की तरफ बुलाना। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, तो अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है हर उस शख्स से जो अल्लाह पर ईमान रखे और अच्छा काम करे। किसका वादा रखा है? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, हम इनको ज़मीन का खलीफा बनाएंगे। मुसलमानों आगे तो बढ़ो, देखो अल्लाह की मदद आएगी। पीछे हटोगे तो फिर पीछे हटते हटते एक वक्त आएगा जो अब जो देख रहे हो उससे भी गया गुजरा वक्त आएगा। क्या होगा? वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम ऐसे ही लोगों से डर कर अल्लाह का काम छोड़ते रहे तो अल्लाह ताला एक वक्त आएगा जब तुमको हटाएगा। हटो, ये कौम काम की नहीं है, ये कौम काम की नहीं है। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम इससे एराज़ करोगे, दीन पर अमल करने से, जिन लोगों को पहुँचाने से एराज़ करोगे तो अल्लाह ताला तुमको हटाकर किसी और को लाएगा, वो कौम तुम्हारी मानी नहीं होगी। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तो आप अभी से इरादा कर लीजिए कि हम खुद तौहीद पर कायम रहेंगे, दीन की पाबंदी करेंगे, हम पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ दीन को लोगों तक पहुँचाएँगे। फिर अल्लाह के वादे पर यकीन रखिए कि अल्लाह ताला ये दिन बदलेगा, अमन की हालत आएगी, खौफ ख़त्म होगा।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को खुद तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, दीन की मुकम्मल पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, दीन का पैगाम हर इंसान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हर उस काम की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह राज़ी हो और हमें जन्नत नसीब हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।